बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजरी हुई दिहाई में मजहब के हवाले से जो कुछ भी कहा गया और जितनी भी किताबें शाया की गई, उनका तस्करा एंड ऑफ टाइम्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो प्रोग्राम है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया है, चाहे वो टीवी हो या फिर डीवीडीज हो। सोशल मीडिया पर इसकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा रही है। एक दफा फिर से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं और 2004 में जो भी पेशगोइयां की गई थी डॉक्टर साहब की जानिब से, आज के जमाने में, आज के वक्त में हमें वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा, एंड ऑफ टाइम्स, द फाइनल कॉल, इसका नाम क्यों रखा आपने इस दफा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात कि फाइनल कॉल इसलिए रखा कि गालिबन इसके बाद मैं ये शायद दोबारा ना कर सकूं, ये सीरीज़ दोबारा ना बना सकूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ये कोई ऐसी तहकीक नहीं है जिसे बार बार किया जा सके। 2004 में जब मैंने किया था तो ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। और मैं मीडिया में आए हुए भी बहुत अरसा नहीं गुजरा था। मैंने कुछ जंगें कवर की थी, इराक वॉर थी, अफगानिस्तान की वॉर थी, वहाँ से वापसी हुई थी और उसी दौरान कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी, मशरिक़ वस्ता में कुछ बातें डिस्कस हुई थी। ARY पे आने के बाद मैंने ये आइडिया डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ और बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर, किसी ऐसे नज़रिए के ऊपर, किसी ऐसे आइडिया के ऊपर काम किया जाए जो अभी हुआ नहीं है। यानी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना तो बड़ा आसान होता है जो वाक़यात हो चुके हैं। आप वर्ल्ड वॉर के ऊपर बना लें या कोई रोमन एम्पायर के ऊपर बना लें या कोई ब्रिटिश हिस्ट्री पे बना लें, लेकिन जो वाक़या हुआ नहीं है, अभी वाक़यात होने हैं, और या फिर आपको फिक्शन भी नहीं बना रहे, कोई स्टार ट्रैक टाइप फिल्म भी नहीं बना रहे मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन आपने एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका ताल्लुक मजहब से भी आपने रखना है और साथ एक मॉडर्न एज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके ये भी जहन में रहे कि उसको देखने वाले जो लोग हैं वो यूथ है, वो यंगस्टर्स हैं, आज के दौर में रहते हैं। तो फिर मैं ये आइडिया लेकर ARY में आया और 2004 में ये मैंने इसकी 4 या 5 एपिसोड्स बनाई। लेकिन उसके बाद से लेके आज 2016 तक बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बहुत कुछ तब्दील हो गया दुनिया में, और इतना ज़्यादा जितना इन सालों में तब्दील हुआ है शायद पिछली कई दिहाइयों में इतना तब्दील नहीं हुआ। इतने वाक़यात, इतनी जंगें, इतनी इजादात, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, अचानक इजादात आई और ख़त्म हो गई। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़र्ज़ करें, लोग बहुत ज़्यादा शायद इस पे ध्यान ना देते हों, लेकिन एक कैमरे हुआ करते थे, बाकायदा प्रॉपर कैमरे, और उनके अंदर फिल्म्स डाला करती थी, 12 या 24 की फिल्म्स हुआ करती थी। अब वो कैमरे नहीं है, अब आपके टेलीफोन के ऊपर जो है वो कैमरा भी है, जदीद दौर आ गया है, और आपको वो 24 या 12 की रील भी नहीं मिलेगी बाजार में। और तेज़ी के साथ हर 6 महीने के बाद आपको एक नया मोबाइल टेलीफोन मिल जाता है। सोशल मीडिया का वजूद ही उस वक्त नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि पोस्ट इंटरनेट दौर डिस्कस हो रहा है। मैं कुछ अर्से पहले कॉन्फ्रेंस में था एक मगरबी मुल्क में, तो वहाँ डिस्कस ही हो रहा था कि पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, यानी इंटरनेट के बाद की दुनिया। एक ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं, ये जो दौर है कि जहाँ इंटरनेट अपनी पीक पे है और उसके बाद किसी को पता नहीं है कि ये इंटरनेट कहाँ जाके ख़त्म होगा। ये जिस आदमी ने बनाया था, इजाद किया था, उसको भी नहीं पता था कि यहाँ तक चला जाएगा। और पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, इस बात के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे ये मेरे जहन में ये बात आई कि गालिबन एक तो ये कि बहुत सारे वाक़यात इस वक्त ऐसे हैं जिनका उस वक्त तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, वो वाक़यात पेश आए इस तमाम अरसे में। जब 2004 में प्रोग्राम बना रहा था तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता बिल्कुल एक पुरअमन ख़ित्ता था, ना कहीं कोई जंग थी सवाए लेबनान और इजराइल फ़लस्तीन सिनेरियो जो चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत सीरिया के साथ भी मामला जो कई दिहाइयों से चल रहे थे, लेकिन एक बड़ा पुरसुकून इलाका था मशरिक़ वस्ता। लेकिन आज आप देखें तो वहाँ पे हर तरफ आपको बर्बरियत, खूनरेज़ी, आग के शोले भड़कते नजर आ रहे हैं।
اگر آپ آ جائیں افغانستان اور پاکستان اور ایران اور اس طرف تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بدامنی اور کیوس نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اگر چلے جائیں رشیا یہ دوبارہ ایمرج ہو رہا ہے, بالکن اسٹیٹس ہیں آپ کا سینٹرل ایشیا ہے, یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید اس کو ایک دفعہ دوبارہ بنا کے اور رکھ دیا جائے, اور یہ غالباً اس دور کا, اس عہد کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وٹنس ہوگی, ایک شہادت ہوگی کہ اس دور میں جو آنے والے وقت میں اگر یہ کام رہا, اور یقیناً رہے گا کیونکہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا اور باقی صورتوں میں بھی, تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ ضرور استعمال ہوگا جس طرح 2004 کے پروگرامز ہوتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2004 کا جو آپ کا پروگرام تھا اس میں جو بھی آپ نے پریڈکشنز کی تھیں زیادہ تر وہ ہمیں ایونٹس کی صورت میں نظر آ گئی ہیں. اب یہ بتائے گا کہ یہ جو فائنل کال, اس میں آپ ایسا نیا کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ فائنل کال تو اس لیے کہ اس کے بعد میں یہ بنانے کا دوبارہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اینڈ آف ٹائم, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بن نہیں سکتا دوبارہ. اس میں بہت سے واقعات جو آج ہو رہے ہیں, جو آنے والے چند سالوں کے اندر مجھے اندازہ ہے کہ شاید اور واقعات پیش آئیں, ان کا میں تذکرہ کر دوں گا, لیکن یہ دوبارہ بن نہیں سکتا اینڈ آف ٹائم. اس میں تحقیق بہت ہے, اس میں بہت کام ہے. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر میں اس میں مثال کے طور پہ اگر میں اس میں 10 منٹ میں نے گفتگو کی ہے تو 10 منٹ کے لیے اگر فرض کریں اگر وہ 10 منٹ میں صفحات پہ لکھوں تو وہ بنیں گے, فرض کریں اگر وہ 50 صفحات بنتے ہیں تو 50 صفحات کو بنانے کے لیے مجھے کوئی 500 یا 600 صفحے پڑھنے پڑیں گے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں سے پھر میں نکالوں گا, بہت سی چیزیں اس میں ریفرنس کے طور پہ رکھوں گا, بہت سی ایسی احادیث ہوں گی جو کہ ضعیف ہوں گی, بہت سی ایسی روایات ہوں گی جو کہ غلط ہوں گی. یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ مذہب کے اوپر کوئی بھی بات کہیں اور لکھیں تو ان کو تمام جو جمہور علماء ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں, اسے قبول کر لیں, اور کہیں کوئی تنازع نہ کھڑا ہو, مزید فتنے کا سبب نہ بنے آپ کی گفتگو, کیونکہ یہ حساس ٹاپکس ہیں, یہ بڑی سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, اور مختلف علماء مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ بات آپ کہیں بھی لوگ اس سے سیکھیں بھی, اس کو سمجھ بھی جائیں. اچھا, سمجھنے کی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ ہر ایک کے سمجھنے کی چیز غالباً ہے نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ جو علم ہے نا, یہ جو نالج ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. خبر ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. خبر میں اور نالج میں بڑا فرق ہے. خبر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو خبر دوں کہ جی آج صبح یہ واقعہ پیش آیا, آج اتنا موسم گرم تھا, آج فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی اچھی خبر کہیں کوئی ہیپننگ ہو گئی. وہ خبر ہے, وہ نیوز ہے, وہ انفارمیشن ہے. لیکن جو علم ہے نا, علم اور نالج ایک بالکل مختلف چیز ہے. علم اور نالج جو ہے اس کا تعلق خبر سے نہیں ہوتا. یعنی آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہیں یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن ہے. لیکن آپ کے پاس نالج کتنی ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور کئی آپ نے بھی زندگی میں لوگ دیکھے ہوں, ناظرین نے بھی دیکھے ہوں, ہم نے بھی دیکھے ہوں گے بے شمار ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا, ان کو بنیادی باتوں کا زندگی کی پتہ نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے, اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک صاحب, ایک شخصیت ہوا کرتی تھی مکہ معظمہ میں, عمر بن حشام, قریش قبیلے سے تعلق تھا, اور مکہ معظمہ کے ان لوگوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ ذہین لوگ تھے, جن کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کے مطابق جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جو صاحب, اور 30 سال کی عمر میں اس شخص کو ان مجالس میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں جانے کے لیے 40 سال کی قید رکھی گئی تھی کہ 40 سال عمر ہونی چاہیے کم سے کم. اور اتنا زیادہ وہ ذہین آدمی تھا, کہلاتا تھا اپنے معاشرے میں, اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. حالانکہ بہت زیادہ قریش میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. اس کے بعد لوگ مشورہ کرتے تھے جا کے, تو اس کو ابو الحکمہ کا لقب دے دیا گیا. ابو الحکمہ یعنی حکمت دان ہے, بہت بڑی حکمت ہے اس کے پاس.
तारीख में आज हम उस शख्स को जिसको अबुल हिकमा कहा जाता था हम अबू जहल के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि ये वो शख्स था जिसका कोई 84 मरतबा जिक्र आया कुरान शरीफ में या इशारा हुआ है उसकी तरफ, और जो सबसे बड़ा दुश्मन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने मुसलमानों की जिंदगी वहां पे उनका जीना मुहाल कर दिया था। और फिर जब जंग बदर में उसको मारा गया तो सिर्फ एक घुटने के ऊपर एक जख्म था, उसके निशान से उसको पहचाना और वहां पे उसको मारा। तो ये जो पढ़ना लिखना है ना, ये पढ़ना लिखना, और ये फिर एक मिसाल बना दी गई कि वो शख्स जो मक्के में सबसे ज्यादा बड़ा ज़हीन आदमी कहलाता था वो तारीख में अबू जहल कहलाता है। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो अबू हिकमा कहेगा, लोगों को पता भी नहीं होगा अबू हिकमा कौन है, लेकिन वो अबू जहल बन गया तारीख में। तो इल्म का, हिकमत का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी डिग्रीज के साथ, आपके पढ़े लिखे होने के साथ। इसका ताल्लुक, ये एक अलग चीज है इल्म। और इल्म अल्लाह जिसको देता है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किन लोगों को इल्म देता है। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि इसमें ये जो भी सिलसिला है एंड ऑफ टाइम का, मेरे पास उतना इल्म तो नहीं है, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई फिलोसफर हूँ, ना मैं कोई मजहबी रहनुमा हूँ, ना कोई लीडर हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो करंट अफेयर्स के ऊपर प्रोग्राम्स मैं करता रहा हूँ या जो मैं देखता रहा हूँ, उनको जितना मैंने देखा और सीखा है और जितना मैंने उलमा को सुना है, समझा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनको मैं किसी तरह से आपस में कनेक्ट करूं मौजूदा हालात के साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितना मैंने काम देखा, आज से ज्यादातर काम इस मौजू पे हुआ वो 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, कोई 300 साल पहले की किताब रेफर हो रही है, कोई 500 साल पहले की किताब रेफर हो रही है। अब उस वक्त जो है वो सितारे कुछ और हैं, आसमान कुछ और है, जो है जमीन कुछ और है, वो गाड़ियां हैं नहीं, घड़ियां हैं नहीं। उस वक्त जो लोगों ने इवन जो तफसीर लिखी है लोगों ने, वो तफसीर अगर कुरान शरीफ की आप पढ़ें तो जो आज की तफसीर है वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। उस वक्त की अहादीस को आप आज के दौर के साथ देखें, रिलेट करें तो वो बिल्कुल अजीब नजर आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ आज हो रहा है, जो आज के यंगस्टर्स, जो आज के लोग हैं, उनको मैं किसी हद तक कायल कर पाऊं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें और जो 1400 साल पहले बात की गई थी, इनका आपस में क्या लिंक है। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हवाले से ये बताएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं या आपका जो ये एंड ऑफ टाइम द फाइनल कॉल है, कैसे मुख्तलिफ फिल्म्स है? ये बात मैंने आपको भी बताई, ये मैंने आपको ये बताई ना बात कि वो ज्यादातर काम, देखें ज्यादातर काम तो इस पे हुआ, आप समझें कि पहले तो कुरान शरीफ की तरफ, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ टाइम सूरह क़यामा के नाम से मौजूद है। कुरान शरीफ के अंदर हमारा ईमान है, क़यामत पे यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर उसके बाद अहादीस, और अहादीस में भी ये देखना कि किस साहबी ने क्या बात की, किस खलीफा ने क्या बात की, किस इमाम ने क्या बात की, और फिर उसकी तफसीर किस तरह बयान। ये सारा काम इस्लाम के पहले चंद 100 सालों में मुकम्मल हो गया था। चंद 100 सालों के बाद लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की। फिर बहुत बड़ा गैप आ गया। मैंने जब इस पे काम ढूंढना शुरू किया 2004 में, तो बहुत चंद किताबें मिली। मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, उस वक्त मुझे एक किताब मिली और उसके बाद भी मिली हारून याहिया साहब की किताबें। हारून याहिया साहब की किताबें, लोगों का बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ख्याल ये था कि मैं हारून याहिया साहब से बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने हारून याहिया साहब को पढ़ा, लेकिन मैं हारून याहिया साहब के ख्यालात से बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता उनके ख्यालात से, क्योंकि उसकी लेकिन चूंकि टाइम वो हो गया कि एंड ऑफ टाइम और एंड ऑफ टाइम के इत्तेफाक, तो वो क्योंकि हारून याहिया साहब जो है वो एक मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ इज्जत के साथ, लेकिन वो एक कल्ट के तौर पे गालिबन अगर आप उनका अगर आप उनके टीवी प्रोग्राम या उनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें जो खवातीन हैं और जो उनका स्टाइल है बात करने का, और भी दूसरी बात है कि हारून याहिया कोई साहब नहीं है, उनका नाम कुछ और है। इस्लामी तारीख में जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा देखा कि जो भी शख्सियत सामने आई वो अपने असल नाम के साथ सामने आई।
تو انہوں نے ایک اور صاحب ہیں ترکی میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنا نام ہارون یحییٰ رکھ لیا, اور ان کا بنیادی جو بات ہے نا کہ آخر الزماں میں, آخری دنوں میں اس طرح سے ہوگا, سارے مذاہب بھائی بھائی بن جائیں گے آپس میں, سب ایک ہو جائیں گے, سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان. ایسا نہیں. میں اس کے ساتھ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے نا آخر الزماں کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہی اختلاف کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا جس طرح وہ سمجھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال غالباً کچھ مطابقت رکھ سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو عیسائی راہب ہیں انہوں نے جو کچھ کہا, لیکن زیادہ تر جو علماء نے ہمارے اسلام میں جو بات کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہارون یحییٰ صاحب نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو میں نے میسج بھی بھیجے تھے 2-3 بار ان کو, اس کے بعد میرے خیال سے ان کو تصحیح کرنی چاہیے, اور بہت حد تک تصحیح کرنی چاہیے اس تمام لٹریچر کی, اس تمام انداز کی جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں. اور مجالس سجا رہے ہیں, میں نے کلٹ سا ہے ان کا. اب میں بالکل, اب میں نے تو اپنے جو اب اینڈ آف ٹائم ہے, یعنی اس کا چونکہ نام ایک اینڈ آف ٹائم پڑ گیا ہے, تو لیکن ہارون یحییٰ صاحب کے خیالات بالکل میرے نزدیک میں ان کو بالکل درست نہیں سمجھتا. چند بنیادی باتیں ان کی بالکل درست ہیں, لیکن پھر جب وہ آخر الزماں کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ دجال اور مہدی اور وہ سارے مارکے اور آرمگیڈن, تو پھر وہ میرے نزدیک وہ بھڑک جاتے ہیں راہ سے. یہ میرا اپنا ایڈیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنا پورا جو ریسرچ ورک ہے اس کو خود کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے, آپ نے کہا کہ 500 پیپرز کو پڑھ کے آپ کچھ 5 صفحوں کی کوئی چیز نکالتے ہیں, تو کیسے پاسبل ہے؟ اکیلے اتنا زیادہ مٹیریل کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں؟ یہ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو یقیناً علم ہے کہ میں اکیلا ہی کر رہا ہوتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مجھے فائدہ بہت ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سارا کام چھوڑ دوں بہت سارے لوگوں پہ, تو میں خود نہیں پڑھوں گا اس کے نتیجے میں. تو چاہے وہ میرے یہ پروگرام اینڈ آف ٹائم ہو, یا کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوں, یا باقی ہوں, آپ بھی حصہ ہیں ان دنوں, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے ساتھ کوئی ریسرچرز نہیں ہوتے, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں, اور میں خود طالب علم کے طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. ان کاموں کو اگر دوسروں پہ چھوڑ دوں میں, تو ایک تو میں خود نہیں سیکھ سکوں گا اور خود سمجھ نہیں سکوں گا. یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں, اگر یہ اینڈ آف ٹائم اور یہ میں سارا ان پہ تحقیق نہ کرتا, تو میں شاید بہت کچھ کھو دیتا اپنی زندگی میں. میں اتنا سمجھ نہیں پاتا. اینڈ آف ٹائم صرف قیامت ہی کا اس میں ذکر نہیں ہے, اس میں بہت کچھ اور ہے جو بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. لیکن وہ اتنا کچھ ہے کہ شاید اگر میں اس سلسلے کے لیے تحقیق نہ کرتا, تو میں میرا خیال سے میری زندگی کا بہت بڑا حصہ حاصل ہوتا. کوئی یہ نالج ہے, یعنی آپ جتنی ریڈنگ کریں گے, جتنا پڑھیں گے, وہ نالج آپ کی انکریز ہوتی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2004 میں جو ٹاپکس رہ گئے تھے, تو وہ جو ٹاپکس ہیں آپ نے ان کو اس دفعہ 2016 میں شامل کیے ہیں. کون سے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے تھے جن پہ ہم اس دفعہ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے بھی؟ دیکھیں, بے شمار باتیں ایسی. پہلے تو یہ میں بتاؤں نا کہ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا چیز ایسی ہے جو مس ہو گئی ہے, جس کا ذکر ہونا ضروری تھا لیکن وہ ذکر نہیں ہو سکا. مطلب مثال کے طور پہ وقت کے حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں کہ وقت کیا ہے. بالکل. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اگر فرماتے ہیں کہ العصر, زمانہ, تو زمانہ کیا ہے؟ مطلب کہہ رہے ہیں پرانا زمانہ, نیا زمانہ. زمانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. اگر ہم بات کر رہے ہیں معراج, شب معراج کی, تو ہمارا کیا, اس کو کیسے سائنس, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بیت المقدس سے, آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے, کیسے پاسبل ہے؟ تو وقت کے اوپر غالباً بات نہیں ہوئی, وقت پہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ ابھی اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی آسمان پہ رات کو کوئی 6000 سے 9000 تک ستارے دیکھتے ہیں رات کو. اگر 6000 سے 9000 تک ستارے ہم دوربین لگا لیں, عام طرح سے دیکھیں, تو 6 سے 9000 ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اگر بادل نہ ہو, ایک صاف آسمان ہو. ان 6000 یا 9000 ستاروں میں سے اکثر ستارے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں.
جو ختم ہو چکے اس وقت نہیں ہے، اچھا لیکن ہمیں نظر آتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ اس طرح سے ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے. ہمیں بتائیے جی جی روشنی کی سب سے کہتے ہیں سب سے تیز سفر تیز جو رفتار سب ہے سے وہ. تیز رفتار روشنی کی ہے. اور اگر ہماری اسپیڈ ہو جائے روشنی والی تو ہم ایک سیکنڈ میں کوئی میرے خیال سے 4 دفعہ 3.5 دفعہ دنیا کا چکر لگا لیں. اتنی تیز ہے لائٹ. ہم لائٹ پھینکتے ہیں نا، وہ گئی لائٹ ہے، ٹارچ اندھیرے میں روشنی. اچھا اب جو چاند ہے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو چاند ہے، چاند سے 1 سیکنڈ لگتا ہے ہم تک روشنی پہنچنے میں. ایک سیکنڈ میں چاند سے روشنی ہم تک پہنچ جائے گی. لیکن جو سورج ہے، سورج سے ہم تک روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. 8 منٹ؟ 1 سیکنڈ اور 8 ہاں، منٹ؟ یعنی سورج اتنا دور ہے کہ اس سے جو روشنی ہے وہ 8 منٹ بعد پہنچے گی. جی جی چاند سے 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو 8 منٹ لگے روشنی کو پہنچنے میں. اب روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟ روشنی کی سپیڈ ہے 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر. اگر آپ کلومیٹرز میں لیں، کلومیٹر میں لے لیتے ہیں نا، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 8 منٹ لگ رہے ہیں تو سورج کتنی دور ہے؟ اس کی تو پھر بہت زیادہ مسافت بہت زیادہ. ہوگی. اچھا اب ستارہ جو ہے، جو ستارے ہیں، اب جو سب سے قریب ستارہ ہے، ہم سب سے قریب ستارہ ہے، سب سے جو ہمیں قریب ترین ستارہ، ایک تو سورج ہے نا، سورج بھی ستارہ ہے، آپ کو سیارہ نہیں ہے. جی جی جو سب سے قریب سٹار ہے، جو آپ کو بہت بڑا سا نظر آتا ہے، اس سے ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟ اس سے ہمارا فاصلہ ہے کوئی 4.5 لائٹ ایئرز. لائٹ ایئر؟ لائٹ ایئرز یعنی وہاں سے ہم تک روشنی پہنچنے میں 4.5 سال لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 4.5 سال لائٹ ایئرز جو ہے. لائٹ ایئر. اب آپ تصور کریں گے وہ ستارہ کتنی دور ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں اگر 3 لاکھ کلومیٹر طے کر رہی روشنی، جی تو 4.5 سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ بہت دور. تو اس وقت میں جو ستارہ دیکھ رہا ہوں، اس کی جو لائٹ ہے وہ وہاں سے 4.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی. اچھا، یعنی وہ میں اتنی بات سمجھا پانے میں کامیاب ہو گیا. یعنی جو سب سے قریب ستارہ ہے اس کو 4.5 سال لگے ہیں اس کی لائٹ مجھ تک پہنچنے میں، زمین تک آنے میں. اب میں ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو وہ ستارہ ابھی نہیں ٹوٹ رہا. اچھا، وہ بھی پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کافی عرصہ بہت پہلے ٹوٹا ہے. اس کی لائٹ مجھ تک اب آ رہی ہے. وہ میں ٹوٹتا ہوا اب دیکھ رہا ہوں، وہ ستارہ ٹوٹ کے گر رہا ہے. لیکن وہ ستارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کئی خرب میل دور ہو دنیا سے. اور کئی پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا واقعہ ہو. کتنے سال پہلے کا واقعہ. تو جیسے میں نے کہا نا کہ 4.5 سال تو اس کو لگ رہے ہیں صرف. اب فرض کریں اگر سب سے قریب ترین ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں گے 4.5 سال پہلے ٹوٹا ہے وہ. 4.5 سال پہلے، کیونکہ اتنا ٹائم لگا ہے نا لائٹ. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسی مسٹری ہے، ایک ایسا تصور ہے وقت کا. اب مثال کے طور پہ چلیے میں اور آپ سے پوچھتا ہوں، وقت کے بارے میں پوچھتا ہوں. اگر میں آپ سے گھڑی بھی لے لوں آپ کی، تو وقت کیسے، آپ کو وقت کیسے پتا چلے گا؟ سورج کی روشنی دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے. کمرہ ہو، سورج کو بھی نہ دیکھ پائیں آپ، ہاں پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. آپ سورج کو بھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کمرے میں روشنی بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا دن اور رات کا اور وقت گزرنے میں؟ That is something very difficult to answer. نہیں پتہ چلے گا. تو آپ کی پوری جو زندگی ہے بنیادی طور پہ اگر آپ کے ہاں سے گھڑی لے لی جائے تو وہ سورج کے ڈوبنے پہ زوال کا وقت کیا ہے، دوپہر ہو گئی، شفق کا ٹائم، افق کا ٹائم، رات کا پہلا پہر، ہم یہ سنتے تھے نا، رات کا دوسرا پہر. پہلے گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ایسے اندازہ لگایا پہر کے حوالے سے چلا تھا نا. تو سورج کے حوالے سے، سورج اور چاند کے حوالے سے لوگ ساری زندگی اپنی گزارتے تھے. وقت کی پیمائش بھی ایسی کرتے تھے اور آج بھی ایسی کرتے ہیں. آج بھی ایسی کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ. کتنی دیر میں زمین گھومی سورج کی گرد تو سال بن گیا. وہ 365 دن ہے کہ ایک لیپ ایئر آپ نے گزار دیا بیچ میں. اگر آپ اس کو، اور پھر یہ 60 سیکنڈز کا 1 منٹ، یہ کیسی آپ کی گھڑی پہ ہے نا.
घड़ी ले ली जाए तो आपको कैसे पता चलेगा 1 मिनट हो गया? आप या तो काउंट करते हैं मुस्तकिल, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप काउंटिंग में भी खराब हो जाएगी ना, सेकंड और काउंट में फर्क है। जब आप 99 करेंगी तो 99 वो 1 सेकंड से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सेकंड पीछे रह जाएगा। अगर आप 98, 99 और उर्दू में गिनना शुरू कर दें या पंजाबी में, अरबी में, तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे, वो इतने लंबे अल्फाज होंगे, वो पल जो है वो सेकंड में पीछे रह जाएगा। और आप कैसे नापेंगे माइक्रो सेकंड्स को? और सेकंड से भी तो छोटे पैमाने हैं ना। तो बात ये है कि आप टोटल डिपेंडेंट हो गए हैं घड़ी के, टोटल घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी। और जो वो वक्त है जिसका जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कुरान शरीफ में लिखा है, क्या वो वक्त डिपेंडेंट है इस घड़ी के? जो घड़ी आज तो पहनी हुई है मैंने और आपने, लेकिन मुझे नहीं पता कि 200 साल के बाद किस तरह की घड़ियां होंगी और किस तरह का पैमाना होगा। ये जो महीने, मिसाल के तौर पे, ये जो आप साल नाप रहे हैं, ये साल और 1985 हो गया तो 2016 हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, ये तो सारी बात के सिस्टम्स हैं। ये तो सारे बात के इवन बाद में सब कुछ आया, बात में सब कुछ आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हम अगर उसको लिंक करते हैं ईसवी कैलेंडर को, तो ईसवी कैलेंडर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं था, उनके बहुत कई 100 साल बाद में भी नहीं था। उस पर बात करूंगा आगे अपने किसी प्रोग्राम में। जो इवन जो हिजरी कैलेंडर है वो भी हिजरत के कई साल उनके बाद सामने आया। तो ये और वक्त का जो तस्वुर है ये अपनी जगह तस्वुर है। और आज तो देखिए ना, आप इस कहकशां को नाप ही नहीं सकते वक्त के लिहाज से, आपको रोशनी की रफ्तार ढूंढनी पड़ रही है। अब और अगर मैं इसको और फैंटेसाइज करूं और मैं आपसे ये कहूं कि अभी किसी सितारे पे चले जाएं, मतलब मैं करीब तरीन सितारा जो मुझे 4.5 साल बाद नजर आ रहा है, रोशनी पहुंचा, मैं अगर सितारे पे पहुंच जाऊं और मैं पलट के देखूं जमीन को, तो मुझे 2016 है ना, तो मुझे वहां नजर आएंगे मेरे ख्याल से 2011-12 के वाकयात नजर आएंगे। अच्छा, जमीन, क्योंकि यहाँ के मनाजिर भी तो देर से जा रहे हैं ना, डिस्टेंस इतना है ना, 4.5 साल का जो 4.5 साल का गैप है, ये करीब तरीन सितारा है। अच्छा, ये करीब तरीन सितारा, तो वक्त मिस हुआ उस वक्त। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे वक्त पर ब्रेक का, ब्रेक से दोबारा आके बातों के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ है डॉक्टर साहब से पूछने के लिए। रमजान में अब वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, दज्जाल जो है, दज्जाल का फितना कौन से वक्त में आएगा? तय करना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है मैं अभी इस दफ़ा जो गुफ्तगू करूँगा दज्जाल के ऊपर, वो पहले जितने भी नज़रिए आए हैं सामने उनसे मुख्तलिफ होगा। ये जितना कुछ कहा गया है या लिखा गया है दज्जाल पे, उनसे मुख्तलिफ होगा। और वो मौजूदा दौर के हवाले से शायद कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन जो बुनियादी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ये है कि आप गौर करें। जी। अल्लाह ताला कहते हैं गौर करें, आप गौर करने का हुक्म देते हैं अल्लाह ताला। और ये भी बात ध्यान में रखें कि हर बात, जो मैंने पहले भी कही थी, हर बात हर एक के समझने के लिए होती भी नहीं है। एक माशरे में अगर 100 आदमी रहते हैं तो ये तय है कि 100 के 100 बात नहीं समझेंगे। ये कानून कुदरत है, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई कबीला हो, उस कबीले में, उस कौम में हमेशा ऐसे लोग जरूर होंगे और गालिबन अक्सरियत में होंगे जो बात नहीं समझेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो समझेंगे और ऐसे लोग जरूर होंगे जो गौर करेंगे। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश होगी कि समझें और गौर करें, बाकी उसका तमस्खर उड़ाने वाले बेशुमार लोग होंगे, ये बात तय है। अच्छा, पहले भी मैं आपको ये बताऊं, ये जब एंड ऑफ टाइम हुआ था तो इसका बहुत लोगों ने, जहां पर मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का, और मैं समझता हूं कि जिंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद मेरा पूरा हुआ कि मैंने इस पे तहकीक की और काम किया। लेकिन एक तबका ऐसा जरूर था जो इसका तमस्खुर उड़ाता रहा, क्रिटिसाइज करना। नहीं, क्रिटिसाइज करना तो अलग चीज, क्रिटिसाइज तो एक इल्मी बहस है ना, कि नहीं ऐसे नहीं है। डॉक्टर शाहिद इस हदीस को इस पैराए में आप देखें, ये अहले तशी इमाम मेहदी को इस तरह देखते हैं, इमाम शाफई का ये कहना है, इमाम गजाली ये कहते हैं, इमाम अबू हनीफा का ये कहना है, ये देखें लेबनान में स्कॉलर्स ने ये कहा, ये देखें इजराइल के अंदर ये बात की गई है। वो इख्तलाफ है। एक है तमस्खर उड़ाना। वो तमस्खर उड़ाना जो है वो एक्चुअली इस पूरे के पूरे, ये जिसको मैं प्रोजेक्ट कहता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है एक तरह से, यानी मेरा मकसद है, काम है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है लाजमन।
اگر اس میں تمسخر نہیں اڑے گا تو اصل میں یہ کام ہی غلط پھر ہو رہا ہے. یہ کام ہے صحیح نہیں کر رہا. اس کام کا لازماً ایک جزو ہے کہ اس کا تمسخر اڑے. لوگ مذاق ضرور اڑائیں. جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کسی چیز کا تو اصل میں وہ جو کانسیپٹ یا جو تھیوری ہے یا جو آئیڈیا ہے یا جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں مزید جان پڑتی ہے کہ وہ بات درست ہو رہی ہے کیونکہ تمسخر ہو رہا ہے اس کا. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ بے شمار کتابیں آتی ہیں. کتنی کتابیں آئیں؟ میرا خیال ہے پچھلے 10 12 13 14 سالوں میں, یہ جب وہ اینڈ آف ٹائم آیا اس کے بعد کوئی ہزاروں کتابیں چھپی ہوں گی مذہب پہ, سینکڑوں پروگرام ہوئے ہوں گے مذہب کے اوپر. بالکل. لیکن کتنے پروگرام ایسے ہیں جن کا باقاعدہ تمسخر اڑا, حالانکہ وہ سنجیدہ گفتگو تھی قرآن اور احادیث کے حوالے سے. یہ پروگرام تھا جس سے مجھے مزید تقویت ملی کہ واقعی اس میں کوئی ایسا کچھ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے. بالکل. اور وہ میرے لیے ہمیشہ قوت کا باعث بنتی ہے وہ بات. اچھا وہ لوگ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم, اچھا وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان سے زیادہ میں خوش ہو رہا ہوں اس بات پہ, کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے اس کا کہ واقعی یہ بالکل فلانے شخص نے اس دور میں بات کہی تھی, اس کا تمسخر اڑاتا. تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی اسی لسٹ میں آ گیا کہ اس کا تمسخر اڑایا لوگوں نے, اور کس قسم کے طبقے نے اڑایا وہی طبقہ آج بھی اڑا رہا ہے. اچھا پھر اس شخص کے ساتھ اس فلانے آدمی کو اس کی تحقیق کرنے پہ لوگوں نے گالیاں دی, اور بعد میں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہ آدمی کوٹ ہوتا گیا پوری دنیا میں, اس کو کوٹ کیا گیا, اس کا ریفرنس دیا گیا. تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کام میں کچھ ایسا ہے ضرور کہ یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. اور ایک مخصوص ٹولہ جو ہے نا وہ اگر تمسخر نہ اڑے نا اس کا, آپ یقین کریں کہ پھر میں اس کو کام کرنے کا مزہ نہیں, میں کام یہ شاید کروں ہی نا, کیونکہ irrelevant ہو جاتا ہے نا. دیکھیں آپ irrelevant نہیں ہونا چاہیے آپ کو ریلیونٹ ہونا چاہیے. آپ جو بات کریں نا اس کی ریلیونس ہونی چاہیے. بے شمار کتابیں اب بھری ہوئی ہیں, ڈی وی ڈیز پروگرامز بھرے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ کہ وہ کچھ ریلیونٹ ہے کچھ irrelevant ہے. کچھ لوگوں کی میموری سے نکل جائے گی چیز. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے ٹی وی ڈرامے یاد ہیں پچھلے سالوں میں؟ آپ کو 5 8 10 15 20 آپ نام لیں گے, آپ کہیں گے اتنے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں اینڈ آف ٹائم کہوں اچانک لوگوں سے, اچانک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, یا اب تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ عربی میں اور باقی زبانوں میں بھی میں کروں گا, یہ ڈب ہوگا, تو جب اینڈ آف ٹائم کا ذکر ہوگا تو لوگ آج بھی وہ اینڈ آف ٹائم ایک ہی ہے, بس ایک ہی بنایا لوگوں نے. بعد میں کوشش کی لیکن وہ چونکہ کوشش کی اچھی کی کوشش انہوں نے لوگوں نے, لیکن وہ چونکہ اس کی کاپی ہو رہی تھی تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. جس کا کام ہے نا, میرا یہی کام, میرا یہ سبجیکٹ ہے, اس کو میں نے ایز اے سبجیکٹ لیا ہے اینڈ آف ٹائم کو. میں اور بہت سارے جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان میں نہیں گیا. یہ میرا چونکہ سبجیکٹ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی بہت اس پہ اتھارٹی بن چکا ہوں, اور اس لیے بن چکا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے. میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے, بہت کتابیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی جو علماء ہیں ان سے میں نے بات کی ہے, میں اسکالر سے ملا ہوں دنیا بھر میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ 2004 میں جب آ گئی اینڈ آف ٹائم, اس کے بعد میں باہر گیا, میں امریکن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا, ایکسچینج پروگرام تھا, وہاں گیا ہوں تو وہاں پر تھنک ٹینکس کے اندر مجھ سے پہلا سوال ہوا, انہوں نے کہا یہ جو اینڈ آف ٹائم بنائی, تو میں حیران, میں نے کہا وہاں پر دیکھی گئی ہے. انہوں نے کہا آپ یہ جو بات کر رہے ہو سپوزٹلی یہ تو پیسفل ہے سارا, کب تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے بعد میں چونکہ جاتا ہوں ملتا ہوں لوگوں سے دنیا بھر میں, تو وہ پھر احادیث میں جب آتا ہے یمن کا ذکر اور احادیث میں جب آتا ہے شام کا ذکر کہ اس وقت سے بچو جب شام میں فتنہ, تو اب شام, یمن, جنگیں, ان کے حالات ہمارے سامنے, نجد, خراسان, یہ باتیں لوگوں کو اس وقت 2004 میں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں جو میں کہتا تھا. اب چونکہ سمجھ شاید زیادہ بہتر طور پہ آ جائیں تو اس لیے میں اس کو ایک فائنل کال کر کے اس کی ایک سیریز دوبارہ بنا رہا ہوں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جس میں مزید بھی سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ ہم آپ سے آ کے پوچھیں گے. بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اللہ حافظ.